اور جب صحت پا جاؤ تو شکرانے کے لیے مجلس کرو. جب بیمار ہو تو صحت یابی کے لیے مجلس کرو. جب صحت پا جاؤ تو شکرانے کے لیے مجلس کرو. جب گھر میں میت ہو جائے تب مجلس کرو. جب خوشی کی بات ہو، شادی ہو، تب مجلس کرو. جب گھر نہ ہو تو گھر پانے کے لیے مجلس کرو. جب گھر نہ ہو تو گھر پانے کے لیے مجلس کرو. جب گھر مل جائے تو شکرانے کے لیے مجلس کرو. اس سوال پر محمد جب گھر نہ ہو تو گھر پانے کے لیے مجلس کرو. اور جب گھر ہو جائے تو شکرانے کے لیے یہ مجلس اعظم ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے پاس جو یہ نعمت ہے ہمیں احساس نہیں. جب تک نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے اس وقت تک نعمت کا احساس نہیں ہوتا. ابو بھائی عرض کر رہا ہوں، جب تک نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے اس وقت تک نعمت کا احساس نہیں ہوتا. لیکن جب نعمت چھن جاتی ہے چھنتی ہے اس وقت ایسا، جب تک والدین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، احساس نہیں ہوتا. لیکن جب ماں باپ بچھڑ جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے انہیں کتنی عظیم ہستی کھو دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نعمت جب پاس ہوتا ہے نا تو نعمت کا احساس نہیں ہوتا. ابھی حج کا زمانہ گزرا ہے، میں بھی جب حج پہ گیا تھا تو مدینے میں مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اور جب میں مجلس پڑھنے گیا تو شہروں کے لوگ تھے، لوگوں کے ایسے لوگ ایسے جوان وہاں موجود تھے. یعنی میرے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے وہ فرش ادا پہ آ جاتے تھے. کون جوان؟ وہ جوان جو جونپور کی مجلسوں میں کب آتے تھے؟ یا ماتم میں آتے تھے یا تمدن میں آتے تھے. آپ اپنی بات نہیں. دیکھیں نعمت جب ہوتی ہے احساس نہیں ہوتا، لیکن جب چھنتی ہے تب احساس ہوتا ہے. تو میں نے وہاں ان جوانوں کو دیکھا فرش ادا پر، مجھ سے نہیں، سوچ سے پہلے، سوچ شروع ہونے سے پہلے یہاں پر. کون جوان؟ وہ جوان جو جونپور کی مجلسوں میں، میرے شہر کی مجلسوں میں تب آتے تھے جب ماتم ہو. محمد تب آتے تھے جب ماتم ہو، جب انجمن لگے. اچھا بعض تو سلام میں آتے تھے، بعض تبرک میں آتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ میں یہ بتائیے، آپ تو جونپور کے زندہ لوگوں سے تھے کہ جب انجمن لگتی تب آتے تھے، آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں فرش ادا بھیجنے سے پہلے آپ آ جاتے ہیں؟ آپ تو ان لوگوں میں سے تھے جو تبرک میں آتے تھے، انجمن میں آتے تھے، سلام میں آتے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ پہلے آ جائے جملہ سنیے گا. وہ جوان کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں، بڑی مشکل سے اس پردیس میں ایک مجلس ملتی ہے. بڑی مشکل سے، بہت مشکل سے اس پردیس میں ایک مجلس ملتی ہے. کیا معلوم کل مجلس ملے نہ ملے بند ہو جائے، اس لیے ہم وقت سے آتے ہیں تاکہ پوری مجلس کریں. کیا مطلب؟ کہا مولانا کل جب ہم ہندوستان میں تھے تو ہمیں احساس نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نعمت فراوان تھی، مجلسیں بہت تھی، وہاں مجلسیں بہت تھی، نعمت فراوان تھی. آج جب نعمت ہم سے چھین گئی تب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے کیا چھن گیا. اے کاش نعمت چھننے سے پہلے ہمیں احساس ہو جائے. دعا کیا کریں نماز میں آ کے فرش ادا پر کہ ہمیں نعمت کا احساس، اللہ دل میں وہ احساس ڈال دے. فرش ادا بہت عظیم سے چیز کا نام ہے. یہ فرش ادا وہ جگہ ہے جو لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر دیتا ہے. یہ فرش ادا وہ جگہ ہے جو لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کرتا ہے. یقین نہ آئے تو شب عاشور خود کو آ کے دیکھ لو. یقین نہ آئے تو شب عاشور خود کو آ کے دیکھ لو. لمحوں، صدیوں کا سفر لمحوں میں طے. یہ فرش ادا خود شرائطوں میں ہے کہ اکثرتم نور یوم القیامہ وہ اکثرتم بحب آل محمد. قیامت کے دن سب سے زیادہ نور اس کے پاس ہوگا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے.
قیامت کے دن سب سے زیادہ نور اس کے پاس ہوگا جس کے دل میں محبت ہے. یہاں کی اندھیرے کے لیے دور کرنے کے لیے ہمیں ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہے, لیکن قیامت کے اندھیرے کو, قیامت کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے ہمیں محبت اہل بیت کی ضرورت ہے. اور یہ نور کہاں سے ملے گا, یہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ یہ نور, یہ روشنی کہیں اور سے نہیں بلکہ اسی فرش عزا سے ملے گی, اس فرش عزا سے ملے گی. اور اس فرش عزا پہ جب آئیں, جب اس فرش عزا پر آئیں تو ذمہ دار بن کے نہ آئیں کہ بس گئے ذمہ داری ادا کیا چلے گئے. نہیں, ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری ختم, کام ختم, واپس چلا جاتا ہے. اس فرش عزا پر ذمہ دار بن کے نہ آئیں, اس فرش عزا پر عاشق بن کر آئیں. کیا کہیں, اس فرش عزا پر عاشق بن کر آئیں, ذمہ دار بن کے نہ. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ دار کی ذمہ داری ختم, وہ واپس چلا جاتا ہے. لیکن عاشق کو جب تک بھیجا نہ جائے وہ جاتا نہیں ہے. یقین نہ ہے تو شب عاشور دیکھ لیں کہ امام حسین نے چراغ کو دور کر دیا. امام حسین نے شب عاشور چراغ کو بجھا دیا. بجھانے کے بعد جملہ کہا, کیا کہا کہ جاؤ تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں, جس کو جانا ہے چلا جائے. کیا کہا؟ میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. انصاف سے بتائیں, جس کی جنت کی ضمانت حسین دے لیں, جس کی جنت کی ضمانت حسین دے لیں, کیا کسی میں ہمت ہے کہ انکار کر دے؟ جس کی جنت کی ضمانت حسین دے لیں, حسین نے کہا جاؤ جس کو جانا ہے چلا جائے, میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لیکن تاریخ کہتی ہے جب حسین نے چراغ کو جلایا تو کیا دیکھا؟ سب کی تلواریں سب کی گردنوں پہ تھی. واہ کیا کرنا, سبحان اللہ. سب کی تلواریں سب کی گردنوں پہ تھی. تو اسی لیے کہنے دیجئے کہ کربلا میں وہ اصحاب آئے تھے جو جنت کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ جنت بانٹنے کے لیے آئے تھے. کربلا میں وہ اصحاب آئے تھے جو جنت لینے نہیں, جنت بانٹنے آئے تھے. بلکہ جملے کو بدل کیوں کہوں کہ کربلا میں حسین 72 سپاہی نہیں, کربلا میں حسین 72 کردار لے کر آئے تھے. کربلا میں حسین 72 کردار لے کر آئے تھے. میں حسین اگر آپ کہہ دیں تو ابھی اسی وقت اپنی گردن کو تن سے الگ کر دیں. حسین کربلا میں وہ اصحاب لے کے آئے تھے. خود حسین نے کہا کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. یہ در حسین کو سب کا ہے. در حسین پر آ کے ایسے اصحاب بنے, پہلے سے نہیں تھے. جب حسین سے پیوست ہو گئے, اور ہمیں بھی حسین سے پیوست ہونا ہے, اس کا وسیلہ ہے فرش عزا. یہ فرش عزا نور کی جگہ ہے, یہ معنویت کی جگہ ہے. آج آپ بہت سے ایسے لوگ کو آپ دیکھتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ بہت ہو گئی مجلس, اب جتنی ہے اتنی رہنے دو, اب زیادہ اضافہ مت کرو. ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے نظر آئیں کہ مجلس اب بہت ہو گئی. ایک جملہ کہتے ہیں وہ, شاید اس کے شاید شاید نہ ہو کہ اب نئی مجلس مت ڈالو. ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اب نئی مجلس جتنا ہے اتنا ہی کرو, جو مجلس ہو رہی بس وہی, اب نئی مجلس مت کرو, نیا وہ اہتمام مت کرو. ذرا ہم سے جا کے پوچھیے گا کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جتنا ہم نے پیسہ کمانے کے اتنا کافی ہے؟ کبھی ان سے بہت اچھا جواب. کبھی انہوں نے کہا کہ بس جتنا پیسہ ہم نے کما لیا کافی نہیں؟ مولانا یہ دنیا ہے جہاں مادیت کی بات آ جائے گی. کبھی نہیں نظر آئے گا کہتے ہیں کہ نہیں جتنا پیسہ کما لیا کافی, لیکن جب اخرویت کی آخرت کی بات آئے گی, حسین کی بات آ جائے, دنیا کی بات چھوڑ دیں, جب وہ آخرت کی بات آ جائے تو یہ کہتے بھی لیں گے بس اتنی مجلس کافی ہے. یہ پیسہ آپ کی دنیا کے لیے ہے, بے شک بے شک, کچھ تو آخرت کے لیے دیجیے. لیکن کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بس جو پیسہ ہم نے کما لیا کافی ہے, وہ آگے نہ کمائیں.
عبدالکریم حائری ایران کے مدرسے مؤسس جو ایران میں مدرسہ کھلا ہے اس کے بانی ہیں. جب ان کے دور میں بادشاہ وقت نے یہ اعلان کر دیا کہ اب مجلسیں نہیں ہوں گی, اب جلوس نہیں ہوگا, اب عزاداری نہیں ہوگی, پابندی بس اب اس سال سے بند, جتنی عزاداری ہوتی ہوتی فرشیدہ جو بیچا تھا بس سمیت. تو ان کے شاگرد کا بیان ہے کہ جب یہ اعلان ہوا تو قبلہ کے چہرے پہ ایسی پریشانی نمودار ہوئی, اس سے پہلے ایسی پریشانی میں نے دیکھا ہی نہیں. استاد اتنا پریشان تھے کہ کچھ حد نہیں. تو کسی نے پوچھ لیا استاد آخر وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھا نہیں عزاداری کی پابندی لگا دیا. تم نے سنا نہیں بادشاہ وقت نے یہ کہہ دیا ہے کہ بس عزاداری نہیں, فرشیدہ نہیں, جلوس نہیں. قبلہ کیا ہو گیا؟ اس نے ایک مستحب کو بند کیا ہے, نماز تو نہیں روکا, تلاوت تو نہیں روکی, حج نہیں روکا. سنیے اللہ کیا کہتے ہیں عبدالکریم حائری. عبدالکریم حائری کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اتنا جان لو یہ جو نماز واجب نماز ہے اس کو بچانے والا یہ مستحب بھی ہے. بہت سلطان کربلا بلند جو یہ نماز باقی ہے, یہ روزہ باقی ہے, یہ حج باقی ہے, سب حسین کی عزاداری کے صدقے ہے. سب حسین کی عزاداری کے صدقے. اور آج ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم جب عزاداری کرتے ہیں فرشیدہ بچھاتی ہے جملہ کہتے ہیں کہ شہزادی قبول فرمائے, جملہ کہتے ہیں کاش کی شہزادی. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جب آپ کو عزاداری کے لیے خلقی کیا گیا ہے تو جملہ کیسا کہ قبول فرما لیں. جب آپ کو رونے کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہے, حقیقت ہے کہ ہم حسین کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں. ہم دعائے زہرا ہیں, ہم دعائے صدیقہ طاہرہ ہیں, ہم حسین کے گریہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو کہتا جو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ کام پورا ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد یہ جملہ کیوں کہتے ہیں کہ بی بی قبول فرمائے؟ جملہ کہتے ہیں نا, کیوں کہتے ہیں؟ ایسی بات ہے جب کسی کو آپ کام دیں گے تو اس کام کے لیے معین ہوگا تو کام کرے گا. اس کام کرنے کے بعد کیوں ایسا کہتے ہیں کہ شہزادی قبول فرمائے؟ کعبہ کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے. تاریخ کہتی ہے اللہ کے حکم سے جناب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا. جب کعبہ بن گیا تو جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا, دعا کیا اللہم تقبل پروردگارا ہمارے اس کام کو قبول فرما, جیسے کہ ابراہیم نے کہا تھا. اگر کہ ابراہیم نہ کہتے, کیوں کہا ابراہیم نے؟ ابراہیم نے کہا پروردگارا ہماری اس عمل کو قبول فرما. ابراہیم اے نبی ابراہیم آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم آواز دے کے چونکہ یہ ابدیت کا تقاضا ہے, ابدیت کا تقاضا ہے, یہ کہا جائے خدا قبول کر لے. ابدیت کا تقاضا, جہاں ابدیت کا تقاضا ہو وہاں ابراہیم بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے پروردگارا قبول کر لے. اگر وہ ابدیت کا تقاضا ہے تو یہ شیعت کا تقاضا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ محمد وآل محمد. ابدیت کا تقاضا ہے, یہ شیعت کا تقاضا ہے. اب ابراہیم نے جب مکان بنایا, خانہ خدا بنا لیا, تو ابراہیم نے ایک جملہ کہا, خدایا بنا تو دیا ہے
خدایا بنا تو دیا ہے لیکن یقیناً تیرے شاعر شان نہیں ہے. خدایا بنا دیا ہے لیکن جیسا تو چاہتا تھا ویسا نہیں بنا پایا لیکن قبول کر لے. ہم بھی کہتے ہیں شہزادی ہم نے فرش ادا بچھا دیا ہے, ہم نے جینے کے لیے مذاق کر دیا ہے لیکن حق ادا نہیں ہو پایا. ہم نے فرش ادا بچھا دیا ہے لیکن حق ادا نہیں کر پائے. اب شہزادی کا ایک کرم ہے کہ وہ اپنے رومال میں ہمارے آنسو کو جہاں دے دے. شہزادی کا یہ کرم ہے. اب بات آگے بڑھ گئی تو جملہ اور سن لیں. جب جناب ابراہیم نے کعبہ بنا دیا اور کعبہ بنانے کے بعد جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. خواب میں کیا دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کو بتایا تو اسماعیل نے کہا بابا بسم اللہ. تاریخ آپ پوری تاریخ سے واقف ہیں. کہا بسم اللہ. اب کیا ہوا؟ جناب ابراہیم نے اسماعیل کے گردن پہ چھری رکھی, اسماعیل ہٹ گئے, دمبا آ گیا. لیکن تاریخ میں جب یہ خواب بیان ہوتا ہے تو تمام امت مسلمہ اس خواب کو کلیجے سے لگائے رکھی. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم کا خواب تھا. کیونکہ ابراہیم مجھے صاحب سے بتائیں ابراہیم افضل ہے یا محمد؟ ابراہیم افضل ہے یا محمد؟ کہا محمد افضل ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ ابراہیم نے خواب میں بتایا, تم نے سینے سے لگا لیا, محمد نے قدیم میں دکھایا. لیکن نبی نے قدیم میں 1,00,000 کی مرتبہ اٹھا سبحان اللہ. نبی محمد بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نبی رحمہ اور ابراہیم رحمہ. ایک اور بات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحمہ ہیں اور ابراہیم کے رحمہ. اور آج کی میری گفتگو کا عنوان بھی ہے کربلائی رحمہ کی پہچان. ایک کربلائی رحمہ ہوتا کیسا؟ آپ دیکھیں الہی رحمہ خدا بناتا ہے اور کربلائی رحمہ فرشتہ بناتا ہے. الہی رحمہ خدا بناتا ہے لیکن کربلائی رحمہ فرشتہ بناتی ہے. الہی رحمہ کو خدا پہچانتا ہے, الہی رحمہ کو خدا پہچانتا ہے لیکن کربلائی رحمہ کو اس کا کریکٹر پہچانتا ہے. الہی رحمہ کو خدا پہچانتا ہے لیکن کربلائی رحمہ کو, کربلائی لیڈر کو, کربلا کے علمبردار کو اس کا کریکٹر پہچانتا ہے. یقین نہ آئے تو آج سے کچھ دن پہلے جا کے دیکھ لو, تمام میڈیا بکا ہوا تھا. اس کے پنوں میں اتنے پیسے ڈال دیے گئے تھے کہ ایران کے خلاف بول رہا تھا, رہبر کے خلاف بول رہا تھا. رہبر نے کربلائی کی اعلان اس طرح سے پیش کیا کہ جن کے منہ میں پیسے بھر دیے گئے تھے وہ بھی رہبر کی تعریف جنہیں اتنا پیسہ دے دیا گیا تھا کہ خلاف بولنا ہے لیکن رہبر نے کربلائی کی اعلان اس لیے اس طرح پیش کیا کہ وہ بھی رہبر کی تعریف پر اپنے کو خاموش نہ کر سکے. اسی لیے شاید نے کیا خوب کہا, جوش میں کیا بات ہے کہ سورما کیسا؟ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتا ہے. سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتا ہے, خون دہتے ہوئے زردوں کو پلا دیتا ہے. سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتا ہے, خون دہتے ہوئے زردوں کو پلا دیتا ہے, اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتا ہے, اپنے گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے.
سورما فطرہ باطل کو مٹا دیتا ہے، سورما فطرہ باطل کو مٹا دیتا ہے، خون بہتے ہوئے سروں کو پلا دیتا ہے، اپنے پودوں کو چراغوں کو بجھا دیتا ہے، اپنے جانوں کو اندھیرے میں سلا دیتا ہے۔ تو مصر شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، مصر شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اصلاح پڑھ رہے محمد والا محمد کربلائی رہنما سے جو اپنے کریکٹر سے اپنے کردار سے بتاتے ہیں کہ دیکھو کربلائی رہنما کربلا کا نمبردار کیسا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آج دو رہنما ہیں، ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو مکتابے کا متولد کہتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو در رضا کا غلام کہتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، جو خود کو کعبے کا متولی کہتا ہے وہ کعبے کے پیسے پہ عیش کہتا ہے، جو خود کو کعبے کا متولی کہتا ہے وہ کعبے کے پیسے سے اپنے کپڑا بناتا ہے، وہ کعبے کے پیسے سے اپنے جوتے خریدتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ وہ کعبے کے پیسے سے عیاشیاں کرتا ہے، وہ کعبے کے پیسے سے حج کے پیسے سے تمام وہ خراب کاریاں کرتا ہے، مسلمانوں میں فساد کرتا ہے۔ لیکن جو الہی جو کربلائی رحمت رہنما ہوتا ہے وہ خاموشی سے بیٹھ کر اپنی ہی پھٹی ہوئی عبا میں پھٹی ہوئی چوٹی پہن کر جب عالم کے دنیا کے سامنے آتا ہے تو دنیا کو اس طرح سے بدل دیتا ہے، اور دنیا کے سامنے جب یہ جملہ کہہ دیا، جب میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا تو اب میرے سامنے سپر پاور کوئی نہیں۔ واہ واہ واہ، جب ہم نے اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا اور ہمارے سامنے سپر پاور کوئی نہیں۔ اسی لیے جوش نے کہا نا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، کربلا فرمانے سرمائے پہ ہے برق نواں، کربلا قبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، کربلا فرمانے سرمائے پہ ہے برق نواں، کربلا قبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان۔ ارے فکر حق سو یہاں تلاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فکر حق سوز یہاں تلاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کربلا کبھی جو بھی کربلا کا ماننے والا ہے وہ کبھی بھی کسی تاج کے آگے جھکے گا نہیں، سوائے موت کو تسلیم کر لے گا لیکن وہ جھکے گا نہیں۔ تو کربلائی رہنما کی پہلی صفت کیا ہے؟ کربلائی رہنما کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اس کا کیریکٹر بتاتا ہے، اس کا کردار بتاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ دوسری صفت کربلائی رہنما کی دوسری صفت ہے اخلاص، خلوص۔ آپ دیکھیں کہ خلوص کتنا اہم ہے، آج ہر کام میں خلوص ضروری ہے۔ تاریخ کہتی ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جب ان کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ جیبیں بھی کھولیں گے تو سارا پیٹ بالکل پلین ہوگا۔ کربلا میں کچھ قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جب ان کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو جب وہ اپنا نام اعمال کھولیں گے تو بالکل سادہ، بالکل پلین، پروردگار ہم نے محدث کیا تھا، ماتم کیا تھا، اتنا بڑا حکیم بلایا تھا، اتنا اچھا تبرک بانٹا تھا، کیا کیا کام کیا تھا۔ خدا آواز دیتا، تم نے جس کام کے لیے کیا تھا ہم نے تمہیں دنیا میں دے دیا۔ تم نے اتنی بڑی مجلس اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے۔ تم نے بڑا خطیب اس لیے بلایا تھا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں۔ تم نے اچھا تبرک اس لیے بانٹا تھا تاکہ تمہاری تعریف ہو جائے۔ تو تم نے جس کام کے لیے اس کام کو انجام دیا تھا ہم نے دنیا میں تمہاری تعریف کروا دی۔ ہم نے دنیا میں تمہاری تعریف
اسی طرح مجلس میں بھی ہے، جو جس نیت سے آتا ہے خدا اس کو دیتا ہے. جس طرح سے نماز کی نیت ہوتی ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں نمازیں، اسی طرح فرش ادا پہ آنے کی بھی نیت ہوتی ہے. کوئی آتا ہے چلو آج کچھ سیکھنے کو ملے گا، کوئی آتا ہے چلو فلاں کی مجلس ہے ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے یہاں آئے، کوئی آتا ہے چلو کچھ سننے کو ملے گا، کوئی آتا ہے چلو تبرک مل جائے گا. تو جو جس نیت سے آتا ہے اس کو وہ اخلاص کتنا ضروری ہے. شیخ عباس قمی نام سنا آپ نے؟ شیخ عباس قمی، ان کی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے ہمارے گھر موجود ہے؟ مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان آج کل علماء کہتے ہیں کہ شیخ عباس قمی نے اس بات بات محمد محمد شیخ عباس قمی نے جب مفاتیح الجنان لکھی تو چھپ گئی، اور جب چھپی تو ان کے یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک بار مجلس گئے. اس طرح مجلس ہو رہی تھی اور وہاں کا دستور یہ ہے کہ مجلس کتاب دیکھ رہا ہمارے یہاں ایک دستور وہاں میں اور ہے، قانون اور ہے. ہمارے یہاں کے ماحول میں وہاں کے ماحول میں فرق ہے. ہمارے یہاں جو ماحول خراب ہوا اس کی وجہ ہے، وہاں جو ماحول خراب نہیں ہے اس کی وجہ ہے. وہاں پر یہ قانون ہے ممبر پہ وہی آئے گا جو صاحب علم ہوگا. ممبر پہ وہی آئے گا جو صاحب علم ہوگا. آئے گا ممبر کے، اور ہمارے یہاں کیا ہے جس کو دو واقعہ یاد ہو گیا ممبر پہ آ جاتا ہے. وہاں پر آج جو حسینی معاشرہ بنا ہوا ہے، حسینی سماج بنا ہوا، اس کا ریزن ہے، وجہ ہے کہ وہاں کی علماء ایسے کسی کو ممبر پہ آنے ہی نہیں دیتی جو عالم نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ایسے کو بلایا نہیں جاتا ہے. کیونکہ سچی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں مجلسیں اس لیے کی جاتی ہے کہ مزہ آ جائے. ہمارے یہاں درس کے لیے نہیں کی جاتی، مزہ نہیں ہے. آج کے مجلس میں آپ کھانا کھانے گئے تھے، کسی ہوٹل میں گئے تھے، مزے کے لیے جانا تو آپ کہیں اور جائیں. یہ فرش حسین ہے، ہم یہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، سیکھنے کی جگہ ہے. تو آج جو ہمارے یہاں معاشرے مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ممبر پہ کسی کو آنے کی اسی کو بلایا جو نہیں جانتا، اور وہاں پہ اسی کو بلاتے ہیں جو جانتا ہے. یہ فرق. تو وہاں پہ جب مجلس ہو رہی تھی شیخ عباس قمی اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے، اور وہ ذاکر جو تھا مجلس سے کتاب سے مجلس پڑھ رہا تھا کہ یہ دعا پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہے، یہ دعا پڑھیں گے فائدہ، وہ بیان کر رہا تھا. تو تاریخ کہتی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ شیخ عباس قمی کے والد صاحب بیٹھے تھے بدل میں، اور ایک جملہ کہا کہ بیٹا کتنی اچھی کتاب ہے، بیٹا کتنی اچھی روایت، کتاب کتنی اچھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس طرح سے کتاب لکھو. شیخ عباس قمی کے والد شیخ عباس قمی سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں بھی چاہتا ہوں کہ تم بھی اس طرح سے کتاب لکھو. آپ انصاف سے بتائیں اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ آپ تھوڑے اگر میں ہوتا اپنی میں کیا کہتا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کتاب ہے، آپ یہ کتنے بڑے خطیب بنے پھر رہے ہیں، میں نے لکھا ہے میری کتاب سے، یہ جو پڑھ رہے ہیں جو لے کے بیٹھے ہیں نا زبان ان کی ہے قلم میری ہے. میں یہ کہتا ہوں تاریخ کرنے کے بعد شیخ عباس قمی خاموش ہو گئے. کہا بابا انشاءاللہ، کچھ نہیں کہا بابا انشاءاللہ. اب وہ فرماتے ہیں کہ مفاتیح الجنان کے بعد اس سے اچھی کتابیں لکھی گئی، اس سے بہتر کتابیں لکھی گئی، لیکن خدا کو عباس قمی کا یہ خلوص اتنا پسند آیا. آج جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. جس گھر میں قرآن ہے کیونکہ شیخ عباس قمی کا خلوص خدا کو اتنا پسند آیا. تو کربلائی رہنما کی پہلی پہچان اس کا کریکٹر گواہی دیتا ہے.
دوسری پہچان خلوص، اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے. آپ دیکھیں جب عرب میں اسلام آیا، جب عرب میں اسلام آیا اور جناب ابو عبد المطلب کے ہاتھ میں سرداری آئی. اچھا ہمارا ایک کمی ہماری یہ بھی ہے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن جانتے ہیں. کیا مطلب؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ بنی ہاشم، لیکن جانتے نہیں بنی ہاشم کون کون. ہم سنتے ہیں بنی امیہ لیکن جانتے نہیں بنی امیہ کون ہے. ہم سنتے ہیں بنی عباس لیکن جانتے نہیں بنی عباس ہیں. ہم سنتے ہیں بنی امیہ، بنی عباس، بنی ہاشم، لیکن ہم کہ ہماری کم علمی کہتے ہیں، کم ظرفی کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ فرش اعضاء پہ آنے کے بعد اگر آپ کی معرفت میں اضافہ نہ ہو، واہ 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 سبحان اللہ. فرش اعضاء پہ آنے کے بعد اگر آپ کی معرفت میں اضافہ نہ ہو تو سوچئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں ہر لمحہ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. جہاں ہر لمحہ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہر سال محرم آتا ہے لیکن ہر سال ہم وہی رہتے ہیں. مثال دوں، میں ایک سال مجلس پڑھنے گیا، ایک بچے سے پوچھا بیٹا کس کلاس میں ہوگا؟ ہائی اسکول میں. پھر ایک سال گیا، کہا بیٹا کس کلاس میں ہوگا؟ ہائی اسکول میں. 5 سال بعد گیا، کہا ہائی اسکول میں. 10 سال بعد گیا، کہا ہائی اسکول میں. یا اس بچے میں کمی ہے کہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، یا جو ممبر پہ آ رہا ہے وہ سمجھا نہیں پا رہا ہے. کمی ہے، یا تو اس میں کمی ہے کہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، یا تو اس ممبر پہ آنے والے کمی ہے کہ وہ حق. طالب کون؟ عبد المطلب کون ہے؟ بنی امیہ کون ہے؟ بنی ہاشم کون ہے؟ میں اگر ابھی بچوں سے سوال کروں کہ سید کسے کہتے ہیں تو اکثر یہ کہیں گے کہ علی اور فاطمہ کی نسل سے سید کہتے ہیں. سید کسے کہتے ہیں؟ کہ جو علی اور زہرا کی نسل سے سید کہتے ہیں. نہیں، جو بنی ہاشم کی نسل سے اسے سید کہتے ہیں. جو بنی ہاشم کی نسل سے اسے سید کہتے ہیں. عبد مناف کے 2 بیٹے ہاشم اور عبد الشمس. اب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے 10 بیٹے عبداللہ، عبد المطلب، عبداللہ، ابو طالب، حمزہ، حارث، عباس اور ابو لہب. یہ 6 بیٹے، 10 بیٹے ابو مطلب کے. اب ادھر جو عبد الشمس تھا، عبد الشمس کا بیٹا حرب کا بیٹا نہیں، عبد الشمس کا بیٹا امیہ کے 2 بیٹے حرب اور ابو العاص. ابو العاص کے 2 بیٹے اور حرب کے 1 بیٹے. حرب کے بیٹے کا نام ہے ابو سفیان. حرب کے بیٹا ابو سفیان. اب ابو سفیان کے 2 بیٹے معاویہ اور یزید. معاویہ کے بڑے بھائی کے نام کیا تھا؟ یزید تھا. جب یزید پہلا شام کا حاکم بنا، جب یزید ہٹا تو معاویہ بنا. اب معاویہ کا بیٹا یزید. اور ادھر ابو العاص کا بیٹا 2 بیٹے عفان اور مروان. مروان کا بیٹا حکم، عفان کا بیٹا عثمان. عفان کا بیٹا عثمان اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنی تیم سے، دوسرے خلیفہ بنی عدی سے، تیسرے خلیفہ بنی امیہ سے تھے. کربلا کا جو یہ واقعہ رچا گیا ہے سقیفہ میں، لیکن اس کی پلاننگ جو ہوئی ہے یہ دور سلاست میں ہوئی ہے، عثمان کی دور میں ہوئی ہے. کبھی موقع میں پیش کروں گا، موقع یہ شاید بحث الگ نکل جائے. تو کربلا کی جو ساری پلاننگ ہوئی ہے کہ کربلا کیسے بسائی جائے، خانواد اہل بیت کو کیسے اجالا جائے، کہ بنی امیہ، خاندان بنی امیہ یعنی اس کے دور میں تیسرے خلیفہ جناب عثمان کے دور میں ہوئی. ہاں بات چل رہی تھی الہی کردار کی، الہی رہنما کی. پہلی صفت بیان کیا میں نے کہ الہی رہنما کی صفت یہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کردار سے ظاہر کرتا ہے. دوسری صفت وہ اخلاص سے ظاہر کرتا ہے. تیسری صفت رسول بتائیں گے یا رسول اللہ ایک رہنما
یا رسول اللہ ایک رہنما کی پہچان کیا ہے؟ تو رسول جب جنگ میں جاتے تھے تو خود ساتھ جاتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رسول جاتے نہیں تھے بلکہ رسول کسی کو بھیجتے پوجا کرتے تھے۔ ایک جنگ کا موقع آیا کہ رسول نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں کسی کو لشکر کا سردار بنا دوں گا، رہنما بنا دوں گا، علمدار بنا دوں گا۔ تو تاریخ کہتی ہے رسول نے امتحان لیا، جب امتحان لیا تو کوئی امتحان میں پاس نہ ہوا۔ ایک 19 سالہ لڑکا مسعود کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، صرف یاد نہیں ہے بلکہ اس کی تفسیر بھی جانتا ہوں، تعویل کا بھی علم ہے۔ تو رسول نے کہا آج قافلے کی سالاری تم کرو گے، آج قافلے کی رہنمائی تم کرو گے۔ یعنی رسول نے ایک پیٹرن بنا دیا کہ رہنما وہ ہوگا، علمدار وہ ہوگا جو صاحب علم ہو، جو عالم ہوگا وہی رہنما ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیے کربلا کی جنگ کیسی جنگ تھی؟ کربلا کی جنگ کیسی جنگ تھی؟ وہاں پر حبیب بھی موجود تھے جو جنہیں فقیہ کہا جاتا ہے، وہاں قریب بھی موجود تھے جنہیں محدث کہا جاتا ہے، وہاں ہلال بھی موجود تھے جنہیں مفسر کہا جاتا ہے، لیکن رسول حسین نے نہ فقیہ کو نہ حبیب کو بنایا علمدار، لیکن حسین نے نہ ہلال کو بنایا علمدار، حسین نے نہ بلیغ کو بنایا، حسین نے عباس کو بنایا علمدار۔ اس کا مطلب عباس علم فقہ میں حبیب سے زیادہ جانتے تھے، عباس علم حدیث میں بلیغ سے زیادہ جانتے تھے، عباس علم قرآن میں ہلال سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ حسین نے عباس کو یوں ہی نہ بنا دیا علمدار، عباس علم میں حبیب سے زیادہ علم فقہ رکھتے تھے، عباس حدیث میں قریش سے زیادہ حدیث جانتے تھے، عباس مفسر قرآن ہلال سے زیادہ علم قرآن رکھتے تھے۔ پہلی پہچان شاید وقت ختم ہو رہا ہے، محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو علم قرآن حبیب سے زیادہ جانتے تھے، اور رسول یہ خدا ہے عباس علمدار۔ تاریخ میں ایک اور ملتا ہے، جب مولائے کائنات کو خیبر کی جنگ ہو رہی تھی، تاریخ کہتی کہ 29 دن تک لوگ گئے اور چلے گئے۔ اب رسول نے کہا کہ علم اس کو دوں گا جو فرار ہوگا، جو درار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، جسے اللہ و رسول دوست رکھتے ہوئے، اور جو اللہ و رسول کو یہ جملہ کہا۔ تاریخ 40ویں دن رسول نے علم دیا، کس کو؟ علم دیا مولائے کائنات کو۔ اب جب مولائے کائنات لشکر کی علمداری کرتے ہوئے قلعہ قموس پہ حملہ کیا تو تاریخ کہتی ہے کہ اب یہاں کے لوگ بھاگ کر قلعے میں جا کر پڑھانے لگے۔ جب مرحب نے یہ دیکھا کہ فوج واپس آ رہی ہے، ایک جملہ کہا، ارے کیا ہو گیا، کیوں بھاگ کے آ رہے ہو؟ تمہارے چہرے پر موت کے آثار کیوں دکھ رہے ہیں؟ مرحبا اندر کہاں ہیں؟ حادثوں اندر کہاں ہیں؟ تو جملہ کہتے ہیں حادث اور اندر مارے گئے، حادث و اندر مارے گئے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا مدینے سے کیا کوئی نیا لشکر آ گیا ہے؟ کیا مدینے سے کوئی نیا لشکر آ گیا؟ کہا نہیں نہیں، لشکر نیا نہیں ہے، علمدار نیا ہے۔ محمد سبحان اللہ نیا نہیں ہے، علمدار نیا ہے۔ حاضر اللہ آپ دیکھیں، جب ابرہا کعبے کو کھانے کے لیے آ رہا تھا تو پہلے عبد المطلب بلایا۔ تاریخ آپ جانتے ہیں عبد المطلب کیا تھے؟ سردار
مکہ تھے، اور ابرہہ نے جناب عبد المطلب کو بلایا. ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ معیاروں کے وجود ابرہہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیسے مکے پہ اس نے چڑھائی کیا. تو شاید میرے جوان نہیں جانتے کہ ابرہہ کون تھا. دیکھیے ابرہہ یمن سے آیا، بات بول رہے ہیں اور اپنی بات. ابرہہ کون تھا؟ ابرہہ یمن سے آیا. یمن میں پہلے عیسائی حکومت رہا کرتی تھی، اور وہ عیسائی حکومت مکے کی عیسائیوں سے بہت قریب تھی، یہودیوں سے، مکے کے یہودیوں سے بہت قریب. اور وہ یمن کا بادشاہ دھیرے دھیرے اپنے دوست یہودی کے چکر میں آ کے یہودی ہو گیا. اور جب یہ یہودی ہو گیا تو اب اس نے تمام یمن میں اعلان کر دیا کہ اب تمام یمن کے لوگ کیا ہو جائیں، یہودی ہو جائیں. تو یمن کے اس وقت 4 بڑے بڑے شہر تھے، سنا، سبا اور محارب، اور ایک شہر نجران جہاں پر کیا ہوا تھا، مباہلہ ہوتا تھا. پہلے یہ نجران کہاں تھا، یمن میں تھا، لیکن آج کہاں ہے، سعودی میں. پہلے یہ نجران اس میں یمن کا حصہ ہے، لیکن جب سعودی نے قبضہ کر کے اس پہ، تو نجران میں جو عیسائی رہا کرتے تھے، جب تمام کچھ حکم دے کے سب یہودی ہو جائے تو نجران کے یہودی عیسائی نے کہا ٹھیک ہے سب ہو جائے لیکن ہم نہیں، ہم عیسائی رہیں گے، یہودی نہیں ہو سکتے. تو تاریخ کہتی ہے کہ یمن کے بادشاہ نے 20,000 یہودیوں کو، کتنے، 20,000 یہودیوں کو گڑھا کھڑا کے اس کو دفن کر دیا. یمن کے بادشاہ نے 20,000 یہودیوں کو گڑھا کھدوایا، اس کو دفن کر دیا. جب دفن کر دیا گیا، جو بچے تھے انہیں مار دیا. ان میں سے کیسے کیسے بچ کر ایک روم پہنچ گیا جہاں عیسائی حکومت تھی. روم پہنچا. روم کو بادشاہ کہتے ہیں کسرا. روم کے بادشاہ کو، جیسے ہمارے بھی بادشاہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں راجا، تو وہاں کوئی نام یہ ٹائٹل ہوتا ہے. روم کے بادشاہ کسرا کہتے ہیں، ایران کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، اور حبشہ کے بادشاہ کیا کہتے ہیں، ابرہہ کہتے ہیں. حبشہ کے بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں. اس کا نام نہیں تھا فرعون، وہاں سے ہمارے راجا کہا جاتا ہے. تو جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ روم نے کہا کہ ہم تو بہت دور ہے، جاؤ مصر وہاں سے قریب ہے، ہم وہاں پہ آرڈر دیتے ہیں کہ وہاں سے فوج جائے اور تمہاری مدد کرے. تاریخ کہتی ہے کہ وہاں کے بادشاہ نے ایک فوج تیار کی. اس فوج کا لشکر کا سردار تھا اریاد نامی ایک شخص، اور اس کا نائب تھا کون، یہ ابرہہ. اس کا نائب تھا یہ ابرہہ. اب یہ آئے اور جب یہاں یمن میں قبضہ کیا اور قبضہ حکومت ہو گئی، 1 مہینے بعد اس ابرہے نے اریاد کو زہر دے کے مار دیا. زہر دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جو کعبے پہ ابرہے نے حملہ کیا، کیوں کیا، کیسے کیا. اس نے اریاد کو، جو پہلا نائب وہ تھا، بادشاہ تھا، اس کو مار دیا. ابھی کیا ہوگا، تخت پر بیٹھ گیا. جب یہ بیٹھ گیا تو اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم یہاں پر اکیلے، یہ عیسائی ہیں اور تمام ملک جو ہے مسلمان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب حج کے موقع پر اکٹھا ہوں اور ہم پہ حملہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ سب حج کے موقع پر اکٹھا ہو، پلاننگ کر چکے ہم اکیلے ہیں. تو اس نے بھی ایک عبادت گاہ بنائی، کعبے کی جیسی کہ لوگ یہاں عبادت کرنے آئے، اور بنا کے تیار کر دیا تاکہ لوگ گمراہ کریں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پیش میں آ کر ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کی طرف چلا. جب کعبے کے قریب پہنچا تو اس نے اونٹوں کو، جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو گروی رکھ لیا اور ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ اس سردار کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اگر لڑنا ہے تو فوج لے کر آئے اور اگر نہیں لڑنا ہے تو خود چلے آئے. اور جناب پاس گیا کہ بادشاہ آیا ہے، اس نے کہہ رہا ہے کہنے نہیں لڑنا ہے، میں خود چلوں گا. تاریخ کہتی جب جناب عبد المطلب آ رہے تھے تو اس کا جو وزیر تھا رہا تھا، اس نے جملہ کہا کہ جو شخص آ رہا ہے جانتے کون ہے، یہ شخص صرف اپنے جانور کو نہیں کھلاتا بلکہ اس عربستان میں چرنے والے ہر جانور کا خیال رکھتا ہے.
کہ عبد المطلب کون ہے؟ صرف اپنوں کو نہیں کھلاتے، جو غیروں کو پالتے ہیں اسے عبد المطلب کہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ابراہ کے دل میں جناب عبد المطلب کی محبت اور بڑھ گئی، اور اسے اپنے جناب عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا مانگنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کچھ نہیں، آپ نے میرے جو اونٹ لیے وہ دے دیں۔ ارے ہم سوچ رہے تم کہو گے کابل چھوڑ دے واپس چلے جائے، کہا جس کا مالک میں ہوں، جس کا مالک میں تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس گھر کا مالک کوئی ہے اس کی حفاظت کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے عبد المطلب نے اپنے اونٹ لیے واپس چلے گئے۔ میں سوال کروں گا عبد المطلب آپ تو شجاع ہیں، بہادر ہیں، جنگ کر لیتے، تو عبد المطلب جواب دیں گے اے نادان میں کیا کروں، میرا وہ شیر ابھی ابو طالب کی ظلم میں ہے، میرا وہ شیر ابھی ابو طالب کے ظلم میں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابرہے جب ابرہے نے ہاتھی کے ساتھ، ہاتھی کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تو اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا، ہر ابابیل نے ابرہے پر کنکریاں گرائی اور ہاتھی کا لشکر پاگل ہو گیا۔ جملہ کہنے دیجئے، کل کا ابرہا جب ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا تو اللہ نے ابابیل کو بھیجا، آج کا ابرہا جب ابراہیم منڈر لے کے آیا تھا یا علی محمد جب ہاتھی لے کر آیا تو اللہ نے ابابیل بھیجا، آج کا رہا جب ابراہیم منڈر لے کر آیا تو اللہ نے شاہد روم بھیجا، تو اللہ نے شاہد روم بھیجا۔ تو کربلائی رحمت پہچان، پہلی پہچان شہیدات، دوسری پہچان اخلاص، تیسری پہچان علم۔ آپ دیکھیں جب 10 محرم کو سب شہید ہو گئے اور خیمے چلے، تو تاریخ کہتی ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو بار بار خیمے میں جا رہی، بار بار خیمے میں جا رہی، اور جب خیمے میں گئی تو چوتھی ماہ سے ایک جملہ، ارے بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم چل کے مر جائیں، آپ کو اختیار ہے، آپ نکل جائیں، آپ چل رہی ہے جہاں جناب واجب ہے، جناب آواز دیں گے جب خود سے بڑا ایک عالم موجود ہو تو فیصلہ خود نہیں کیا جاتا۔ جب حسین شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، تو آپ زینب حسین بنی ہے، آپ زینب عباس بنی ہے۔ قاضی عباس کا نام کیا کرنا؟ کون عباس؟ وہ عباس جب مدینے سے زینب چل رہی تھی نا، تاریخ کہتی ہے جب زینب محمل پہ سوار ہونے آ رہی تھی تو عباس قدم جھکا کر بیٹھ گئے، اور جب زینب سوار ہوئی تھی تو عباس نے جملہ کہا، وعدہ کرو جس شان سے مدینے سے لے کے آ رہے ہو جس شان سے واپس لے کے آؤ گے۔ تعریف کرتی ہے اور یہ عباس کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ حسین نے ہاتھ رکھ لیا، بھیا وعدہ نہ کرنا، وعدہ نہ کرنا، معصوم آ گئی، سب شہید ہو گئے، عباس بچے حسین کے پاس آئے، کہا بھیا آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ حسین نے بھیا تمہیں کیسے رکھنا چاہے تم بڑے لشکر کے لندار ہو، اور عباس نے بہانے کا جملہ کہا، آقا اب وہ لشکر بھی کہاں رہا جس کی میں رفتار نہیں کرتا۔ خدا آپ کی نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ حسین نے کہا عباس جانا چاہتے ہو جاؤ، بھیا خدا حافظ، لیکن اس کا جانے سے پہلے کم از کم ارے پیاسے بچوں کے لیے
سکینہ بچوں کو بیٹھا کے دھارس دے رہی تھی، اے بچوں پریشان نہ ہو، اب میرا چچا گیا ہے، یقین جانو تمہاری پیاس نہیں چلے گی۔ اے بچوں اب میرا چچا گیا ہے، تمہاری پیاس بچ جائے گی۔ عباس نہر پہ گئے، قبضہ کیا نہر کو بنا۔ اب جب عباس جا رہے تھے تو تمام کوشش کی کہ خود کو دریا پر پہنچا دے، لیکن اب جب عباس واپس آ رہے ہیں تو کوشش اتنی ہے کہ مشق سکینہ کو سکینہ تک پہنچا دے، مشق سکینہ کو سکینہ تک پہنچا دے۔ تاریخ کہتی ہے عباس آگے بڑھ رہے تھے، ابھی کچھ دور چلے تھے، ایک ظالم نے چھپ کے ایسا کہ عباس کا دائرہ ظلم ہو گیا۔ لوگ دیزو عباس نے لمبائے باپ نے لیا، سکینہ کی آزاد بڑی، میرا رہا ہے چچا رہا ہے، ابھی کچھ دور پڑے تھے کہ بایا بازو ختم ہو گیا، علم پھر چکا سکینہ کے گرے۔ عباس نے علم کو دونوں باروں کے پیروں کو نیچے میں سنبھالا اور بڑھتے ہوئے چلے۔ ایک شکیل نے ایسا آواز کیا کہ عباس کو کیسا مطلب عباسی بھیا میری مدد کو خاتم کی مجلس ختم کر دیا مجلس۔ تاریخ کہتی ہے حسین کمر کو پکڑے ہوئے عباس کے پاس آئے۔ تاریخ کہتی ہے عباس کے لاشے کو چھوڑا، علم لے کر خیمے کی طرف بڑھے۔ سکینہ کی آس بڑھ گئی، دیکھا علم آ رہا ہے، سکینہ کی آس بڑھ گئی۔ جیسے ہی علم قریب آیا سکینہ نے کہتے علم تو آ گیا، سکینہ نے خود کو بابا نے ختموں میں گیا، بابا میرا چچا لو دیزو آخر جملہ خدمت ہوا، ہو گئی کربلا، زینب یہ زینب بن بھائی کیا ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ شام سے رہا ہو کر کربلا پہنچا، زینب چوتھے امام سے ایک جملہ کہتی ہے، اے بیٹا مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پہ لے چلو۔ جیوہ کہتے لو کیا معلوم عباس کا مطلب کرے گا، اے بیٹا مجھے میرے بھائی کی قبر پہ لے چلو۔ چوتھے امام ایک چھوٹی سی قبر کے پاس قبر دیکھتی ہے اور اپنی جگہ دیکھتی ہے، اے میرے بھائی میں نے تم سے کہا تھا عباس یہ لگتا ہے یہ سنر کی قبر ہے۔ ارے چوتھے امام طرف گئے، اے بھوپی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ ارے بابا نے چچا عباس ارے لائنوں کو جب چچا کا لاشا ملا، لاشے پہ یہ لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو۔ یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا